بغیر آڈٹ کیے بغیر بھاری تنخواہوں اور مراد کے بدلے میں یس سر کا کردار ادا کرتے ہوئے دستخط کی۔ شمع رسن کو بھی بغیر ٹیسٹ اور بغیر انٹرویو کے گھر سے بلا کر اسسٹنٹ بھرتی کیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر فنانس کو بھی گھر سے بلا کر بغیر ٹیسٹ اور بغیر انٹرویو کے اخبار اشتہار اور بغیر ایگزیکٹو کونسل کی منظوری کے گھر سے بلا کر بھرتی کیا گیا۔ کھلے عام ادارے کے ایکٹ کے خلاف جا کر 4 بیسک تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور بیٹی کے استعفے دینے کے بعد بھی لاکھوں روپے کی کارڈ فنڈز کے مد میں جاری کرتے رہے۔ اس طرح ڈائریکٹر فنانس صاحب بذات خود بھی ہیلتھ کارڈ فنڈ میں نہ صرف پیسے لیتے رہے بلکہ ٹینڈرز کی مد میں ٹھیکیداروں سے لاکھوں روپے کے نقد اور گھر کا قیمتی سامان فرنیچر کمیشن کی مد میں لیتے رہے۔ ہمارے آج کی پریس کانفرنس کا مقصد کڈنی سینٹر میں ہونے والی کرپشن، لوٹ مار، عمر رسیدہ اور ریٹائرڈ افراد کا ادارے میں قبضہ اور لوٹ مار، ادارے میں گزشتہ 10 سالوں سے اور ادارے میں بلوچستان کے غریب اور پسماندہ مریضوں کے خدمات کرنے والے ملازمین کا استحصال اور روز اول سے چند ڈاکٹر برادری کا ادارے کے ایکٹ کے خلاف جا کر پرائیویٹ پریکٹس اور غیر قانونی بھاری تنخواہیں وصولنا ہے۔ حضرات گرامی، بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف نیفرالوجی یورولوجی میں روز اول سے 2015 سے نااہل غیر قانونی بھرتیوں اور عمر رسید اور ریٹائرڈ لوگوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے ادارے کے مشینری کی خریداری میں اس وقت کے بانی سی او اور اس کے حواریوں نے دل بھر کے لوٹ مار کی۔ ڈائلیسس کی مشینیں لوکل مارکیٹ میں غیر ملکی کمپنی کے نام پر بھاری کمیشن سے خریدی گئیں، جو کہ آج بالکل ناکارہ پڑی ہوئے ہیں۔ ہم نے اس وقت کے ارباب اختیار سے اور اس لوٹ مار اور کمیشن مافیا کے کرپشن کے بارے میں ایکشن لینے کا کہا، لیکن افسوس کہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اس طرح ادویات اور دیگر مشینری اور لیبارٹری کے سامان، اسٹیشنری اور غرض ہر طرح کے اور ہر ڈپارٹمنٹ ہر ٹینڈرز میں اندھا بانٹنے، اپنوں میں ریوڑیاں کے مصدق صرف اپنے کمیشن کی خاطر اپنوں کو نوازتے رہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ریکارڈ پر ہے کہ ادارے کے حقیقی ملازمین نے اس وقت بھی اس کرپشن اور لوٹ مار پر سوشل میڈیا سمیت ہر فارم پر آواز اٹھائی تھی، لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بجائے اس کرپٹ ٹولے کے خلاف آواز اٹھائی جاتی، الٹا اسٹاف کو غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے نوکریوں سے فارغ کر دیا گیا، جنہیں بعد میں معزز عدالت اور معزز صوبائی اسمبلی نے بحال کر دیا۔ بانی سی او نے 10 سالوں کے دوران ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور بورڈ آف گورنر کے لیے ایسے ممبرز کا نام دیا جو ایک طرف تو 3 بیسک سیلری کی مد میں لاکھوں روپے کما رہے تھے اور دوسری طرف کرپشن کی اس بہتی گنگا میں بھی ہاتھ دھوتے رہے، اور ان مراد اور 3 بیسک سیلریز کے بدلے میں بغیر چون چرا کے بانی سی او کے ہاں میں ہاں ملاتے رہے، جس سے بانی سی او کے ریٹائرمنٹ کے وقت 2024 میں ادارے کی دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس طرح کے وقت کے بانی سی او نے انٹرنل آڈیٹر کے لیے ایک 78 سالہ ریٹائرڈ اور ذہنی طور پر مفلوج ایسے شخص کو چنا جسے بہر شاید کوئی 4 روپے دینے کو بھی تیار نہیں تھا۔ اسے لاکھوں روپے سیلری دے کر صرف اسے یس سر کا کام لیا گیا۔ اس 10 سال ریٹائرڈ شخص نے بغیر آڈٹ کیے بغیر بھاری تنخواہوں اور مراد کے بدلے میں یس سر کا کردار ادا کرتے ہوئے دستخط کیے۔ اسی طرح ڈپٹی ڈائریکٹر فنانس کو بھی گھر سے بلا کر بغیر ٹیسٹ اور بغیر انٹرویو کے اخبار اشتہار اور بغیر ایگزیکٹو کونسل کی منظوری کے گھر سے بلا کر بھرتی کیا گیا۔ یہ موصوف نہ صرف کہ لاکھوں روپے کی غیر قانونی تنخواہیں لے رہے ہیں بلکہ بعد میں موصوف نے اپنی بیٹی کو بھی اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے بھرتی کروا لیا، اور بیٹی کے استعفے دینے کے بعد بھی لاکھوں روپے کی کارڈ فنڈز کے مد میں جاری کرتے رہے۔ اس طرح ڈائریکٹر فنانس صاحب بذات خود بھی ہیلتھ کارڈ فنڈ میں نہ صرف پیسے لیتے رہے بلکہ ٹینڈرز کی مد میں ٹھیکیداروں سے لاکھوں روپے کے نقد اور گھر کا قیمتی سامان فرنیچر کمیشن کی مد میں لیتے رہے۔ اسی طرح جناب کی کرپشن اور لوٹ مار میں ساتھ دینے والے اس کے دست راست اکاؤنٹ افسر اطاولہ بھی بغیر ٹیسٹ اور انٹرویو کے گھر سے بلا کر بھرتی کیا گیا ہے، اور اب یہ جناب ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس کے ساتھ مل کر ادارے میں کرپشن کے نئے ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اسی طرح ڈائریکٹر ایڈمن HR شمس الحق کو بھی بغیر ٹیسٹ اور انٹرویو کے بغیر ایگزیکٹو کونسل کی منظوری کے گھر سے بلا کر بھرتی کیا گیا۔ یہ موصوف بھی ریٹائرڈ اور 75+ عمر ہونے کی وجہ سے ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں اور ادارے میں کرپٹ ٹولے کی پشت پناہی میں لگے رہتے ہیں۔ موصوف کا رویہ ادارے کے حقیقی اسٹاف کے ساتھ انتہائی حد تک آمیز ہے۔ اپنے سابقہ دور میں بھی موصوف سابقہ ٹرانسپورٹ افسر اور دیگر 15 اسٹاف کو نوکریوں سے برخاست کر چکے ہیں، جنہیں بعد میں معزز عدالت
عدلیہ اور معزز صوبائی اسمبلی نے بحال کر دیا تھا۔ اسی طرح سابقہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سینڈمین پروویژنل اسپتال کوئٹہ سنہ 8 اگست 2016 میں 150 سے زائد وکلاء شہید ہوئے تھے۔ اس سنے کے بعد ڈاکٹر عبدالرحمن کو عدالت عدلیہ نے کسی بھی گزیٹڈ پوسٹ کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ موصوف ریٹائرمنٹ کے بعد نہ صرف یہ کہ کڈنی سینٹر میں بغیر ٹیسٹ اور انٹرویو کے بھرتی ہوئے بلکہ مختلف اہم پوسٹوں پر تعینات رہنے کے بعد اب 75 پلس عمر میں فوکل پرسن ہیلتھ کارڈ بنے ہوئے ہیں۔ موصوف نہ صرف یہ کہ لاکھوں روپے کی سیلری وصول کر رہے ہیں بلکہ مختلف ادوار میں ٹھیکیداروں سے بھی لاکھوں روپے وصول کرتے رہے۔ اسی طرح ہیلتھ کارڈ فنڈ میں بھی موصوف لاکھوں روپے وصول کرتے رہے۔ اسی طرح ایک خاتون شمع رسن کو بھی بغیر ٹیسٹ اور بغیر انٹرویو کے گھر سے بلا کر اسسٹنٹ بھرتی کیا گیا۔ یہ موصوفہ بھی نہ صرف یہ کہ غیر قانونی طور پر بھرتی ہوئی ہیں بلکہ لاکھوں روپے غیر قانونی تنخواہیں اور ہیلتھ کارڈ فنڈ میں بھی رقم لیتی رہی ہیں۔ واضح رہے کہ یہ محترمہ اس سے پہلے فاطمیت فاؤنڈیشن نامی NGO میں کام کرتی تھیں، وہاں سے 25 لاکھ روپے کے غبن کے الزام میں اپنے شوہر کے ساتھ شریک کے جرم رہی ہیں، اور اب بھی اس محترمہ کا شوہر 65 لاکھ سے زائد رقم کے غبن کے الزام میں FIA کو مطلوب ہے۔ اسی طرح اس محترمہ پر بھی ادارے کی خواتین کی طرف سے ارباب اختیار کے لیے سہولت کاری اور بلیک میلنگ کر کے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔ ادارے کے اسٹاف کی طرف سے متعدد بار اس خاتون کے خلاف تحریری اور زبانی ارباب اختیار کو آگاہی کیا جا چکا ہے، لیکن تاحال اس خاتون کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا۔ جناب صحافی حضرات، اسی طرح خود چیف ایگزیکٹو افسر صاحب ایک طرف تو ایمانداری کا ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں اور دوسری طرف کھلے عام ادارے کے ایکٹ کے خلاف جا کر 4 بیسک تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور شام کو پرائیویٹ پریکٹس بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح موصوف ایک طرف تو 14 لاکھ روپے کی کثیر تنخواہ لے رہے ہیں، دوسری طرف ہیلتھ کارڈ فنڈ میں بھی لاکھوں روپے لے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ سابق چیف ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر فہیم افریدی کے دور میں موجودہ CEO سمیت متعدد ملازمین کے ہیلتھ کارڈ فنڈ میں زائد رقم لینے کی وجہ سے ایک بھاری رقم ریکور کرنے کی درخواست کی تھی، جسے موجودہ CEO صاحب نے ختم کر کے واپس لاکھوں روپے لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ موصوف نے ادویات کے ٹینڈرز میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ساز باز کر کے فنڈز کی کمی کے باوجود کروڑوں کے ٹینڈر اپنے بھتیجے کو دیے۔ اس کے علاوہ اٹیچمنٹ اور ڈپٹیشن پر آئے ہوئے ڈاکٹر حضرات ایکٹ کے خلاف جا کر 3 بیسک تنخواہیں بھی وصول کر رہے ہیں، بلکہ پرائیویٹ پریکٹس بھی کر رہے ہیں اور ہیلتھ کارڈ فنڈ میں بھی لاکھوں روپے لے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ 2019 میں سابق چیف ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر امین مندوخیل اس وقت کے ارباب اختیار سے ان ڈاکٹر حضرات سے اضافی بیسک تنخواہیں ریکور کرنے کی درخواست کی تھی، جو کہ اس وقت مبلغ 19 کروڑ روپے بنتے تھے، جو کہ اب 1 ارب روپے کی $1 ارب تک لگ بھگ پہنچ چکے ہیں۔ اس رقم کو ریکور کر کے مریضوں کے علاج اور ٹرانسپلانٹ پر خرچ کیا جائے۔ جناب صحافی حضرات، ان عمر رسیدہ ریٹائرڈ اور غیر قانونی طریقے سے بھرتی ہونے والے حضرات کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ ہر نئے آنے والے چیف ایگزیکٹو افسر کو مس گائیڈ کر کے اور ادارے کے اسٹاف کے خلاف پروپیگنڈا کر کے انہیں اسٹاف کے ساتھ الجھا کر اپنی کرپشن اور لوٹ مار کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹاف کو بلیک میل کرنا، اسٹاف کے ساتھ حد تک آمیز رویہ رکھنا اور بات بات پر اسٹاف کو بغیر کسی وجہ کے نوکریوں سے فارغ کرنا شامل ہے۔ جناب معزز صحافی حضرات، اس لوٹ مار، بدعنوانی، کرپشن اور استحصال کے خلاف جب ادارے کے اسٹاف نے آواز اٹھائی تو روز اول سے اسٹاف کو مختلف ہتھ کنڈوں سے اسٹاف کو پریشرائز کیا گیا۔ اسٹاف کے حق کی آواز کو دبانے کے لیے اسٹاف کو بھی شوکاز نوٹس، کبھی سسپینڈ اور کبھی ٹرمینیٹ کیا گیا۔ اسٹاف کی غیر قانونی طریقے سے تنخواہیں کاٹی گئیں، انہیں بلیک میل کیا گیا، ذہنی دباؤ ڈالنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے اور رواں ماہ اسٹاف کی طرف سے اپنے جائز
اور حق بات کرنے پر 10 سالوں سے ادارے میں کام کرنے والے اور مریضوں کی خدمت کرنے والے 3 سینئر اسٹاف ممبرز کو بغیر کسی وجہ کے غیر قانونی طریقے سے نوکریوں سے نکال دیا گیا۔ 2 اسٹاف ممبرز کا کانٹریکٹ 9 سال بعد بغیر کسی وجہ کی اور حق کی بات کرنے پر روک دیا گیا، اور 3 سینئر اسٹاف ممبرز کی پوسٹیں ختم کی گئیں سروس رولز میں۔ لہٰذا اس گھٹن زدہ ٹینشن اور ذہنی دباؤ میں ہم اسٹاف ممبرز بلوچستان کی غریب مریضوں سے معذرت کے ساتھ اس کرپٹ انتظامیہ کے ساتھ مزید اپنی خدمات جاری نہیں رکھ سکتے، اور ہم اسٹاف احتجاجاً اپنی نوکریوں سے مستعفی ہونے جا رہے ہیں۔ بلوچستان جہاں پہلے ہی اسٹاف نرسز کی شدید کمی ہے، سہولتوں کا فقدان ہے، ہم بلوچستان کے گردوں کے مریضوں کے واحد امید کڈنی سینٹر کے ملازمین اس نااہل، کرپٹ اور بددیانت انتظامیہ سے تنگ آ کر یہ اقدام اٹھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان، ہیلتھ منسٹر، ہیلتھ سیکرٹری، چیف سیکرٹری اور ارباب اختیار سے اپیل کرتے ہیں کہ موجودہ چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر سید لیاقت آغا، ڈائریکٹر ایڈمن HR شمس الحق، ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس ہمایوں، انٹرنل آڈیٹر محمود الحسن، فوکل پرسن ہیلتھ کارڈ عبد الرحمان، اسسٹنٹ HR شمع ہریسن اور اکاؤنٹ افسر عطاءاللہ کو معطل کر کے ایک غیر جانبدار کمیٹی بنا کر ان غیر قانونی بھرتی ہونے والے کرپٹ عناصر کے خلاف تحقیقات کی جائے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر 1 ہفتے کے اندر ان افراد کو معطل کر کے ایک غیر جانبدار کمیٹی بنا کر شفاف تحقیقات نہیں کی گئی تو ہم اسٹاف مجبوراً احتجاجاً ادارے سے اجتماعی استعفے دیں گے۔ اس کے بعد کسی بھی ناخوشگوار واقعے، کسی بھی مریض کے ساتھ کسی مسئلے کے تمام تر ذمہ داریاں موجودہ انتظامیہ پر عائد ہوں گی۔ ملازمین کی جو اہم مطالبات ہیں، یہ کچھ ہمارے مطالبات ہیں، استعفیٰ دے رہے ہیں۔ یہ تعداد تو جو ہے تقریباً ہے 50 سے زیادہ ہے ہمارے پاس، جی 50 سے زیادہ، یہ پہلے اسٹیپ میں ہم لوگ دے رہے ہیں۔ اچھا، ملازمین کے جو ہمارے اہم مطالبات ہیں، سب سے پہلے کہ سالوں سے ادارے میں کام کرنے والے اور روز اول سے مریضوں کی خدمت کرنے والے ملازمین کو فوراً بحال کیا جائے اور اس غیر قانونی عمل میں ملوث تمام عناصر کے خلاف تحقیقات کی جائے۔ موجودہ چیف ایگزیکٹو آفیسر لیاقت آغا، ڈائریکٹر ایڈمن HR شمس الحق، ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس ہمایوں، انٹرنل آڈیٹر محمود الحسن، فوکل پرسن ہیلتھ کارڈ ڈاکٹر عبد الرحمان، اسسٹنٹ HR شمس ہریسن، اکاؤنٹنٹ افیسر عطاءاللہ کو معطل کر کے غیر جانبدارانہ کمیٹی بنا کر شفاف انکوائری کرائی جائے، اور ان افراد کی موجودگی میں شفاف انکوائری ممکن نہیں۔ نمبر 3 پہ تمام ملازمین کو جاب سیکورٹی دی جائے اور دوستانہ ماحول ہسپتال میں فراہم کیا جائے۔ سالوں سے ادارے میں مریضوں کی خدمات کرنے والے اسٹاف نرسز کو یکساں کنٹریکٹ دی جائے اور تمام الاؤنس فراہم کیے جائیں۔ غیر قانونی طریقے سے کاٹے گئے گزشتہ سال کے 25% اور رواں برس کے 10% اڈاک ریلیف الاؤنس بحال کیے جائیں۔ نمبر 6 پہ ہیلتھ کارڈ فنڈ کی منصفانہ اور بروقت تقسیم کے لیے ایک جامع پالیسی بنایا جائے۔ غیر قانونی ڈپورٹیشن، اٹیچمنٹ اور غیر قانونی طریقے سے من پسند افراد کو نوازنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔